قبریں اور پھر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ کے عاشقوں کا ذکر ہو تو احمد رضا بریلوی کا نام نہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج ہم بھی وصیت کرتے ہیں. میں نے بڑے بڑے پیروں کی وصیتیں بھی دیکھی ہیں، بڑے بڑے مولویوں کی وصیتیں بھی دیکھی ہیں، بڑے بڑے جاگیرداروں کی وصیتیں بھی دیکھی ہیں، بڑے بڑے جو اپنے کمرے میں مچھر اور مکھی بھی نہیں آنے دیتے تھے، لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے تھے، ان کی وصیتیں بھی دیکھی ہیں. لیکن وصیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی جائیداد کی فکر، کسی کو اپنے اولاد کی فکر، کسی کو زرعی زمین کی فکر. احمد رضا خان بریلوی نے کیا وصیت کی تھی؟ میں اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو ایک چھوٹا سا ایک پیچ دے رہا ہوں، ایک تماش چھوٹا سا. کہا میری قبر کو اتنا گہرا رکھنا کہ جب کملی والا آقا میری قبر میں آئے تو احمد رضا لیٹا نہ رہے، میں اس کے مصطفیٰ کا استقبال کروں جن کی پوری زندگی رسول اللہ کی نعتیں لکھنے ہوئے گزر گئی. اور کبھی میں عالم وجدان میں سوچتا ہوں کہ ان کی قبر میں بھی تو حضور آئے ہوں گے نا. احمد رضا خان سے سوال تو سارے ہوئے ہوں گے، ان کی نظر بھی حضور کے چہرے پر پڑی ہوگی. تو احمد رضا نے کہا ہوگا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ ان کی قبریں، یہ ان کی قبریں ہیں جن کی زندگیاں رسول اللہ کی محبت میں گزرتی ہیں. یہ ان کی قبریں ہیں جو میلاد منایا کرتے تھے، جو رسول اللہ کی آمد کی خوشیاں منایا کرتے تھے، جن کے چہروں پر رسول اللہ کے میلاد کا سن کے جن کے چہروں پہ بہار آ جاتی تھی، خزاں نہیں آتی تھی. یہ ان کی قبروں کا حال ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کے گئے اور حضور جایا کرتے تھے مزارات پر. آج ہم مزارات پر جاتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. صحیحین کی حدیث ہے، غالباً صحیح بخاری شریف کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ گفتگو کو میں لمبا نہیں کروں گا، عادی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر منگوایا. شہدائے احد جو احباب تشریف لے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک میدان ہے، وہاں پر ممبر میں لگوایا. ممبر پر سرکار دو جہاں تشریف فرما ہوئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے ہیں، آگے کون ہے؟ آگے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، کوئی عام شخص نہیں بیٹھا. آگے دنیا ساری کے ولی، قطب، ابدال، اوتاد، غوث، ابرار، یہ سارے ایک پلڑے میں. ان کی دن کی عبادت، رات کی عبادت، ان کی نمازیں، روزے، حج، زکات، پوری دنیا کے نیک بندوں کی اگر یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لے، کسی دوسرے پلڑے میں صحابی رسول کی زندگی کا ایک لمحہ رکھ لے تو وہ وزنی ہوگا. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ کیوں وزنی ہوگا؟ کہ انہوں نے اپنے چہرے سے حضور کے چہرے، اپنی آنکھوں سے حضور کے چہرے کی زیارت کی. سبحان اللہ. یہ امتیاز ہے. تو وہ آگے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر بیٹھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہاں پر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں میلاد النبی کی آپ کو بنیادی دلیل دینے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ اب یہاں سے اختصاص ہو جاتا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ میں اب اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم تو ایک ولی کامل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ تو کونین کے تاجدار ہیں. حضور زمین پر کھڑے ہیں اور کہا میں اپنی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. بھائی آپ کی ایک نظر، ایک میرے دل میں ایک ذہن میں بات آ رہی ہے، میں آسان کر دوں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک ہے، صدقات کٹھے ہوئے اور خیرات کر رہے. ایسا کہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، خیرات کٹھی ہوئی رمضان المبارک میں. جب وہ ساری کٹھی ہو گئی، مسجد نبوی شریف کے صحن میں ڈھیر لگ گیا. اب سرکار دو جہاں نے تقسیم فرمائی، لیکن اس کے باوجود کافی بچ گئے صدقات. کھجوریں تھی، اناج تھا، دیگر کافی سارا سامان تھا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ ابو ہریرہ تو نے رات اس کی حفاظت کرنی ہے، تو نے ساری رات پہرا دینا. حضرت ابو ہریرہ پہرا دینے لگ گئے. رات کا ایک پہر گزرا، دوسرا پہر گزرا. جب رات کا تیسرا پہر گزرا تو آپ نے اونگ بھی آ گئی. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے چادر بچھائی ہوئی ہے اور وہ جلدی جلدی اناج اس میں ڈال رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور جا کے اس کو بازو سے پکڑ لیا اور کہا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں یہاں سے کچھ اناج لینا چاہتا ہوں.
آپ نے کہا میں تجھے اب چھوڑوں گا نہیں, میں تجھے بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر جاؤں گا. اس نے منتیں سماجتیں کی, اس نے کہا کہ اچھا آئندہ نہیں میں آؤں گا. آپ نے اسے چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا, صبح کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے جماعت کروائی. جب جماعت کروا کے فارغ ہوئے, اب نگاہ مصطفیٰ دیکھیے, تو حضرت ابو ہریرہ کو بلا لیا. ابو ہریرہ ذرا ادھر آؤ. حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا ذرا یہ تو بتا, رات والی